الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کی افتتاح کرتے، نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کندھوں کے سامنے لے آتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی ایسے ہی کرتے، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تب بھی ایسے کرتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کندھے کے سامنے لے آتے۔ پھر کہتے ہیں کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد، ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد۔ پھر کہتے ہیں وکان لا یفعل ذلک فی السجود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کرتے تھے۔ کیسا؟ یعنی جو ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا ہے، سجدے میں ایسا نہیں کرتے، نہیں سجدہ جاتے وقت اور سجدے سے اٹھتے وقت ایسا نہیں کرتے۔ یہ آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی، اس کا ترجمہ جو پڑھا گیا آپ کے سامنے، یہ صحیح بخاری کی 735 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہے، غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز کے اندر جو رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، اس کی علماء نے بہت ساری حکمتیں ذکر کی۔ یہ ہے سنت، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز ادا کرتے تھے۔ اس کی حکمتیں ہیں، تو بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے حکمت ہے یہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی تعظیم ہے۔ ایسا کرنا یہ اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کے لیے تعظیم کا ایک عمل ہے۔ تو یہ کسی اور کے سامنے ایسا نہیں کر سکتے ہم تعظیم کے طور پر، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے کچھ غیروں کی عبادت کا بھی یہ طریقہ ہے، ایسے کر کے۔ تو یہ اللہ کے لیے تعظیم ہے، اس لیے نماز میں یہ رکھا گیا ہے، حکمتوں میں سے ایک حکمت۔ یہ پہلی بات معلوم ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس حدیث کے اندر 3 جگہوں پر ایسا کرنا بتایا گیا ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ 3 جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے سامنے لے آتے تھے۔ کون سا ہے پہلی جگہ؟ جب نماز کی ابتدا شروعات کرتے تکبیر کہہ کر، تو ایک مرتبہ وہاں ہو جاتا ہے۔ پھر جب رکوع میں جانا ہوتا، رکوع کے لیے جو تکبیر کہتے تھے اس وقت یہ ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں چلے جاتے۔ 2، تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے۔ 3 جگہ یہ رفع الیدین ہمیں معلوم ہوا، لیکن ایک چوتھی جگہ بھی ہے جو اس حدیث کے اندر ذکر نہیں، تو کوئی یہ نہ کہے کہ چوتھی مرتبہ نہیں ہے۔ چوتھی مرتبہ کہاں ہے؟ یہ ابو حمید الساعدی کی روایت ہے، صحابی کی، اور یہ سنن ابو داؤد کے اندر ہے۔ وہاں پر بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت والی نماز اور 4 رکعت والی نماز، تو اس میں 2 تشہد آتا ہے ہمارے لیے۔ ایک کو تشہد اول کہتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر جب ہم تشہد کرتے ہیں، اور ایک تشہد آخر ہوتا ہے جو آخری رکعت میں ہوتا ہے، تیسری رکعت میں یا پھر چوتھی رکعت میں۔ تو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت جب کمپلیٹ کر لیتے 3 رکعت والی نماز یا 4 رکعت والی، تو جب اٹھتے پہلے تشہد سے تب بھی آپ کیا کرتے تھے؟ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 مرتبہ ایک نماز کے اندر رفع الیدین ہے، یعنی ایک رکعت میں، اور باقی ایک رکعت میں تو 3 مرتبہ ہو گیا، اور 3 رکعت اور 4 رکعت والی نماز ہوگی تو کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 4 مرتبہ ہو جائے گا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب اس کے برخلاف کوئی کرے گا تو وہ سنت کے خلاف نماز ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اس کی نماز نہیں ہوگی، اتنا ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں تک لے کے آتے تھے؟ کندھوں کے درمیان، کندھوں کے سامنے لاتے تھے۔ تو یہ کندھا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کندھا ہوتا ہے اور ایک مونڈا ہوتا ہے۔ مونڈا جو بازو سے لگ کر ہوتا ہے اس کو مونڈا بولتے ہیں، اور یہ کندھا ہوتا ہے جس پہ جنازہ رکھتے ہیں، اس کو کندھا کہا جاتا ہے اور اس کو مونڈا کہا جاتا ہے۔ تو ہاتھوں کو کہاں تک لے کر آنا ہے ہمیں؟ یہاں تک لانا، یہاں تک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کانوں کے سامنے لے آتے تھے، کانوں کی لو کے سامنے، لیکن چھوتے نہیں تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ چھوتے نہیں تھے۔ حذون کا جو مطلب ہے، حذون کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی کے فرنٹ پہ سامنے لے آنا،
ٹھیک ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کندھوں کے پاس، یا پھر اگر کانوں تک لے کر آنا ہے تو آپ کو چھونا نہیں، اس کے سامنے لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. کچھ علماء نے کہا کہ دونوں حدیث پر اگر آپ کو عمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہوگا؟ آپ اس طرح سے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کے انگوٹھے مونڈھے کے سامنے آ جائے اور انگلی کے جو حصے ہیں وہ کانوں کے سامنے آ جائے. ٹھیک ہے، یہ دوسرے آدمی دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، خود کو انسان کو سمجھ میں اتنا نہیں آئے گا. یہ تھوڑا پریکٹیکل سے سمجھ کے آتا ہے کہ کہاں تک ہمیں اٹھانا ہے. تو یہ دونوں روایت پر اگر ایک ساتھ عمل کرنا ہے تو یہ طریقہ بتائے. ایک روایت میں کہ آپ کندھوں کے سامنے لاتے تھے، مونڈوں کے سامنے، تو یہ ایسے ہو گئے. ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں کہ کانوں کے سامنے لے آتے تھے لیکن چھوتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو چھونے والا بھی طریقہ درست نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ دونوں پر عمل کرنا ہے تو یہ آپ کا اس کے سامنے آ جائے اور یہ آپ کا کانوں کے سامنے آ جائے، اس طرح سے. یہ تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ نماز میں قولی عبادتیں ہوتی ہیں. جیسے بدن کی عبادت ہے ایسی زبان کی بھی عبادت ہے نا. تو زبان میں کچھ عبادتیں نماز میں کچھ عبادتیں زبان سے ادا ہوتی ہیں. تو ایک تو تکبیر ہے، یہ زبان سے ادا ہونے والی عبادت ہے، اللہ اکبر کہنا. ایک عبادت کیا ہے؟ تحمید. اور ایک ہے تسمیع. تسمیع کس کو کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا. ٹھیک ہے، اور تحمید کس کو کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد رکوع سے اٹھ جانے کے بعد سیدھا انسان کھڑا ہو جائے، اس وقت ایک ذکر ہے، اس کو تحمید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تحمید کون کہے گا. اگر انسان امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہے اور یا اکیلے تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہنا ہے رکوع سے اٹھتے وقت، اور ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد بھی پڑھنا ہے. یہ دونوں پڑھنا ہے. کس کو؟ اگر امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہے، جماعت کر رہا ہے، یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر انسان جماعت میں کھڑا ہے اور امام کی حیثیت سے نہیں بلکہ مقتدی بن کر پیچھے پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اسے صرف تحمید پر ہی اکتفا کرنا ہوگا. کس پر اکتفا کرنا ہوگا؟ تحمید پر. یعنی امام تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا اور مقتدی کیا کہیں گے؟ صرف ربنا لک الحمد کہیں گے. ٹھیک ہے، یہ علماء کی زیادہ تر علماء کی یہی رائے ہے اس حدیث سے. لیکن کچھ علماء اس میں دیکھو رائے ہے کہ امام کو بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے اور مقتدی کو بھی کہنا ہے. یہ کچھ علماء کی رائے، چونکہ رائے ہے اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا. اگر اس پر کسی کو اطمینان ہے اس رائے پر تو عمل کر سکتا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ بتایا گیا کہ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی پڑھے گا، جیسا کہ یہاں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور آپ کس حیثیت سے پڑھا رہے تھے نماز؟ امام کی حیثیت سے، تو امام پڑھیں گے. لیکن مقتدی کیا کریں گے؟ جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں پڑھیں گے، وہ صرف ربنا لک الحمد پڑھیں. یہ چوتھی بات ہوگی. ابھی وہ بات آگے آئیے. تو اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ربنا لک الحمد کتنے طرح سے ثابت ہے. یہ جو دعا پڑھنا ہے تو بنیادی طور پر 5 طریقے سے ثابت ہے. 5 میں سے کوئی بھی طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. یعنی پڑھنا ہے جو ربنا لک الحمد، اس کو تحمید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تحمید. کیونکہ اس میں اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے اس لیے اس کو تحمید کہتے ہیں. نمبر 1 جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہ کتنی طریقے سے ہے؟ 5 طریقے سے. نمبر 1 ربنا لک الحمد. کیا کریں گے؟ ربنا لک الحمد. یہ ایک ثابت ہے، اے ہمارے پروردگار تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں. ٹھیک، ایک یہ ثابت. نمبر 2 ربنا ولک الحمد. واو کو بڑھا دیا جائے گا لکا سے پہلے، ربنا ولک الحمد. یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ثابت ہے. تیسرا کیا ہے؟ اللہم ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے، اللہم بڑھا دیں گے اور واو نہیں رکھیں گے، اللہم ربنا لک الحمد. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا کیا ہوگا؟ اللہم بڑھائیں گے لیکن واو بھی بڑھا دیں گے، اللہم ربنا ولک الحمد. بالکل آسان ہے. ربنا لک الحمد 1، ربنا ولک الحمد 2، اللہم ربنا لک الحمد 3، اللہم ربنا ولک الحمد. کتنا ہو گیا؟ 4. یہ چاروں بھی لیکن ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، کوئی ایک پڑھنا ہے. آپ کو یاد رکھیے کوئی ایک ہی پڑھنا ہے. ہاں الگ الگ کر سکتے ہو آپ، کبھی یہ پڑھ لیے کبھی وہ پڑھ لی، کبھی یہ کریں گے تو ہر سنت پر آپ کے عمل ہو جائے گا اور اجر ملے گا. 5واں ایک اور جو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد. اتنا کہنے کے بعد کچھ زائد الفاظ ہے. کیا ہے؟ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ٹھیک ہے، یہ بھی ثابت ہے. تو کل کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے. تو ان 5 صیغوں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں اور بدل بدل کر پڑھا کریں، ایک ہی پر اکتفا نہ کریں.
بلکہ بدل بدل کر، یعنی ایک ساتھ نہیں جمع کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، کہ ایک سمع اللہ لمن حمیدہ کے بعد سب ایک ساتھ آپ پانچوں پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ کوئی ایک پڑھیں گے، کیونکہ سنت ایک پڑھنا ہے، جمع نہیں کر سکتے، ایک ہی جگہ پہ کئی اذکار جمع نہیں کر سکتے، کیا ہو جائے گا، یہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ کو اتنی بات سمجھ لیجئے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ہمارا سلسلہ جو چل رہا تھا تکبیرۃ الاحرام کا سلسلہ چل رہا تھا کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، یہ نماز کا رکن ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کی افتتاح کرتے بغیر اللہ اکبر کے نماز میں داخل نہیں ہوتے تھے، اس لیے اللہ اکبر کہنا امام ہو یا مقتدی ہو، نفل پڑھ رہا ہو یا فرض ادا کر رہا ہو، بغیر اللہ اکبر کے نماز ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شروع میں اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا، چاہے نہ جانتے ہوئے چاہے بھول کر، وہ نماز آپ کی نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ باتیں کچھ باتیں تھیں جو اس حدیث سے معلوم ہوئی، اور جیسے انہوں نے سوال کیا، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آئندہ درس میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین تو ہمیں سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔